جب سے امامت کے سسٹم کو عام مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، غدیر کے سسٹم کو عام مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنی نئی لائن اختیار کی ہے، اپنی نئی حکومت قائم کی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں بھی مخاطب کر کے اس وقت کے دربار سے یہ کہا تھا، آپ نے اختلاف کی ایک اینٹ رکھ دی ہے، اب مسلمانوں میں ہمیشہ ہی اختلاف رہے گا، کبھی ان میں اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ اپنے اپنے تصورات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں۔ اگر غدیر کے سسٹم کو مان لیا جاتا، امامت کے سسٹم کو مان لیا جاتا، تو مسلمان سارے کے سارے متحد ہوتے، متفق ہوتے، اس وقت ایک ہی آواز ہوتی، سب کی ایک آواز ہوتی۔ اور اگر ایک آواز، لڑنا ضروری نہیں ہوتا، جنگ کرنا ضروری نہیں ہوتا، میزائل مارنے ضروری نہیں ہوتے، اگر مسلمان یک آواز ہو جاتے، سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ لیکن ہر شخص کہتا ہے مجھے کیا، اسلام اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ اصل تو عربیت ہے، عجمیت ہے، میں فلاں ملک کے رہنے والا ہوں، میری فلاں زبان ہے، اس سے ہم نکل ہی نہیں سکے۔ ظاہر ہے کہ جب نہیں نکل سکے، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہم گروہوں میں بٹ گئے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو آدمی جس وقت چاہتا ہے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ یقیناً پاکستان کامیاب ہوگا، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے کہ جب وہ نعرہ لگاتے تھے قائد اعظم کے زمانے میں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نے باقی رہنا ہے تا قیام قائم، باقی و ساقی رہنا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری فوج بھی بڑی مضبوط ہے، بہترین طریقے سے ان کو جواب دے سکتی ہے۔ تو اصل یہی تھا کہ امامت کے سسٹم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ امامت کا سسٹم اگر ہمارے سامنے ہوتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو 4 چیزوں سے بچو۔ اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی خوشحال ہو، آپ خود بحال ہو، صحیح انداز سے آپ کام کریں، تو ایسی صورت میں 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چیز ہے الیأس، کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے نا امید ہونے والے کافر ہوتے ہیں۔ دوسرا الزجر، ذوات کے ساتھ تنگ نہ پڑ جائیں، بات بات میں تنگی نہ ہو، بات بات میں جو ہے اکھڑ نہ جائیں، بات بات میں ایسا نہ ہو کہ ایسی تنگی ہو جاتی ہے کہ آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، آپ میں سستی نہیں ہونی چاہیے، پڑھے ہیں ہر وقت، لیٹے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں، پڑھے ہیں، یہ سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز القلق، اضطراب نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہر وقت متعادل زندگی بسر کرنی چاہیے، آرام سے رہنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔